فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کا درس ایک سوال کا جواب ہے۔ مجھ سے قریب زمانے میں کسی نے سوال پوچھا اور مستشرقین اس قسم کی چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ اسلام پر اور حملہ کر سکیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، نعوذ باللہ، کہ جو رب تعالیٰ نے ایک بے عیب ذات پیدا کی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ترین ہستی ہے، جن کے انقلاب کو، جن کی شخصیت کو صرف اپنوں نے نہیں مانا، غیروں نے بھی تسلیم کیا، تو کہ دنیا کی یونیورسٹیز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا قانون دان مانا گیا۔ آپ کو دلوں کا حکمران کافروں نے کہا، مسلمان تو مانتے تھے، لیکن مستشرقین اس محنت میں ہیں کہ کس طرح نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کیا جائے اور اعتراض کیا جائے۔ ان کا ایک اعتراض آیا ہے سامنے، جو سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کی، حضور کے نکاح میں 9 عورتیں کیوں آئیں؟ ایک سوال کہ بھئی شادی تو کی جاتی ہے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو ایک عام مسلمان کی خواہش اگر بہت بڑی اس کو پورا کرنے کے لیے 4 عورتوں کو رکھنے کی اجازت ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ نعوذ باللہ، یعنی ایک ہوا پرستی کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان والے کی تو شان یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، آپ کی نبوت رسالت کا اقرار کیا، تو بات ختم، مزید وہ کسی اور چیز میں پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کافروں نے ہر زمانے میں اعتراض کیے، بڑے بڑے کافر حضور کے مقابلے میں آئے۔ فرعون اس امت کے، ابو جہل کو لقب ملا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، حضور کو بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا، اور اس وقت کے کافروں سے جو بن سکتا تھا انہیں الزام لگایا، حضور کو شاعر کہا، حضور کو نعوذ باللہ مجنون کہا، حضور کو مفترا علی اللہ الکذب، کہ اللہ پہ جھوٹ بولنے والا، اس قسم کے الزام حضور پہ لگائے، لیکن حضور کی اس کریکٹر پہ وہ بھی حملہ نہیں کر سکے۔ ان کو بھی جسارت نہیں ہوئی کہ حضور کی ذات کی طرف ایسی نسبت کریں کہ نعوذ باللہ حضور کو کوئی جو ہے نا خواہش زیادہ تھی، یا اس قسم کی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان تھا۔ ان کے لیے ہم جواب دیتے ہیں، اور ہماری بھی ہم سمجھتے ہیں ایمان والے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل رب تعالیٰ کی طرف سے امر ربی ہوتا تھا۔ حضور جو بھی کرتے تھے رب تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے، ایون کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح بھی ہوئے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک خارجی زندگی، باہر کی زندگی، اور ایک گھر کی زندگی، عائلی زندگی۔ باہر کی زندگی کو نقل کرنے والے صحابہ کی تعداد لاکھ سے بھی اوپر ہے، 1,24,000، 1,44,000، مختلف روایتیں آتی ہیں کہ صحابہ کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ حضور کے باہر کی زندگی کو جو نقل کرنے والے تھے۔ گھر کی زندگی کو نقل کرنا کسی ایک لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 روایتیں مروی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 46 سال امت کو درس دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی رہی، حضور کی سنتیں بتاتی رہی، اور 278 روایتیں حضرت ام سلمہ سے مروی ہیں،
اور ازواج مطہرات نے حضور کے انتقال کے بعد جو فتوے دیے، ان فتاوی جات کو اگر جمع کیا جائے تو ایک سخیم موٹی کتابیں جو ہے نا لکھی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پہنچانا تھی، یہ مقصد تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ شادیوں کا۔ پھر کسی کافر کو بھی یہ الزام لگانے کی جرت اس لیے نہیں ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر شادیوں پہ غور کیا جائے تو شادی کی عمر 25 سال ہے، حضور نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، اور سن رسیدہ ایک بوڑھی خاتون سے اپنے سے 15 سال بڑی، ٹھیک ہے، کہ حضور کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، دو شوہروں سے بیوہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے نا بوڑھی خاتون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور مہینہ مہینہ غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضور کو خلوت پسند، مہینہ مہینہ جو ہے نا چند کھجوریں اور جو ہے نا چھوٹا سا جو ہے نا پانی کا برتن اٹھایا، مشکیزہ اٹھایا، اور غار حرا کی خلوتوں میں اللہ کو یاد کرتے، اور پھر جب یہ توشہ ختم ہوتا پھر گھر تشریف لاتے، ایک آدھ دن گزار کے پھر تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 55 سال تھی۔ اب اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں نا کہ ہر آدمی اس کو دنیا مان سکتی ہے لیکن اپنی بیوی بڑی مشکل سے مانتی ہے، اپنی بیوی بڑی مشکل سے مانتی ہے، اس سے کہ ہن لباس، وہ آپ کا لباس ہے، جس طرح لباس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب انسان ہے نا، فرشتہ تو نہیں، کمی کوتاہی ہوئی اور بیوی دیکھ رہی ہے، اس لیے بیوی کبھی بھی قائل نہیں ہوگی، بڑی مشکل سے۔ ایک بزرگ سنانے لگے، کہتے ہیں جو ہے نا بیوی جو ہے نا شروع میں جب شادی ہوتی ہے نا تو کہتی ہے جو ہے نا میرا باپ مجھے کھانا کھلا سکتا ہے، اس کو باپ کے اوپر جو ہے نا وہ مان ہوتا ہے، باپ کے تذکرے کرتی ہیں۔ پھر جب نا باپ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر کہتی ہے میرے بھائی میرے لیے کافی ہیں، تو نہ کر۔ پھر جب بھابیاں آئیں انہوں نے آنکھیں دکھائیں، پھر پریشان ہوئی، پھر کہتی ہے میرے بیٹے۔ پھر جو ہے نا جب بیٹے جوان ہوئے، بہویں آئیں، تو پھر جو ہے نا جب بہووں نے ستایا پھر کہتی ہے جی استاد جی دعا کرو، حاجی صاحب تو علاوہ میرا ہے کون ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حاجی صاحب آخر میں بڑھاپے میں یاد آتے ہیں، تو بڑی مشکل سے عورت قائل ہوتی ہے، عورت جو ہے نا کبھی بھی شوہر کو نہیں مانتی۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر چادر ڈال دیں، زملونی زملونی دسترونی دسترونی کے الفاظ ہیں۔ حضرت خدیجہ نے تعمیل حکم میں چادر ڈالی اور پوچھنے لگی کہ کیا مسئلہ ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا کنت اخیف علی نفسی، جان کا ڈر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے گواہی دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم میں بیوی ہو کے گواہی دیتی ہوں رب آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضور کے اوصاف سنائے، یہ انشاءاللہ میں سیدنا صدیق اکبر کے فضائل پہ جب جو ہے نا درس ریکارڈ کراؤں گا تو اس میں سناؤں گا، حضور کے اوصاف بتائے اور جو ہے نا ہر اچھی خوبی گنوائی اور بتایا کہ ان خوبیوں کا حامل بھی بھلا ضائع ہو سکتا ہے، دنیا مانے یا نہ مانے خدیجہ آپ پہ ایمان لا چکی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر یہاں کوئی لڑکی ہوتی، عام لڑکی ہوتی تو سب کہتے یار بچی کو کیا پتا، جذباتیت میں کہہ گئی۔ ایک یعنی ذمہ دار آدمی، یعنی ذمہ دار عورت، اور جو ہے نا ایک عمر گزاری ہوئی، جہاں دیکھا ہوا، جہاں دیدہ عمر رسیدہ خاتون نے جب گواہی دی تو پتہ چلا کہ واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ جس کا اعتراف کیا گیا بیوی کی طرف سے بھی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد اپنی یعنی انہی کے ساتھ ہی پھر آگے زندگی شروع کی، یعنی مکی زمانہ تقریباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہوئی تو حضور نے دوسری شادی نہیں کی 50 سال تک، یعنی 10 سال مزید گزار لیے۔ حضرت خدیجہ 65 سال کی ہو گئی، انتقال ہو گیا، اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ حضرت خدیجہ کے تذکرے کیے، ان کی وفاؤں کے تذکرے کرتے، جیسے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا
حضور نے پھر اپنی سے بڑی عمر ایک بوڑھی خاتون حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی، ایک بوڑھی خاتون سے، حضرت سودا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ وہ امر ربی تھا کہ ابو بکر اللہ کو بڑا پیارا تھا، جس ابو بکر کو رب کی طرف سے سلام آیا، یہ 22 جمادی الثانی ان کی جو ہے نا وفات کا دن ہے، اسی ضمن میں تذکرہ کر رہا ہوں، جس ابو بکر کو رب کے سلام آئے ہوں، اسی ابو بکر کی پسندیدہ جو 3 چیزیں ہیں نا، ایک چیز یہ تھی کہ وہ آئیں یکون بنتی فی بیتک، مجھے پسند یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے گھر میں ہو، آپ کی دلہن بنے، آپ کی منکوہہ بنے۔ رب نے اس ابو بکر کی خواہش کو پورا کرنا تھا، تو یہ نکاح بھی رب کے حکم سے ہوا۔ حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، حضرت سودا رخصتی کر کے گھر آ گئی، اور حضرت عائشہ کم سنی کی وجہ سے، چھوٹی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا آ نہ سکیں، اور حضرت عائشہ کی رخصتی نہ ہوئی۔ 13 سال مکہ میں گزرے، حضور کی عمر مبارک 53 سال۔ پھر جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مدینہ آئے 2 ہجری میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال ہوئی، تو اس وقت حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ 54 سال کی عمر میں پاس 2 بیویاں ہیں، ایک حضرت عائشہ اور ایک بوڑھی جو ہے نا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عائشہ کی رخصتی کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال بعد، یعنی 55 سال کی عمر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور وہ بھی بیوہ ہوئی تھیں، اور ان کا بھی عجیب آپ کو بتاؤں، حضرت عمر گئے حضرت عثمان کے پاس، کہتے ہیں میری بیٹی بیوہ ہوئی ہے، اگر آپ کو نکاح کی ضرورت ہے تو آپ شادی کر لیں۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ پھر گئے سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس، تو سیدنا ابوبکر صدیق سے فرمایا، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے آگے سے جواب ہی نہ دیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو بتایا ہوا تھا کہ حضرت حفصہ سے میں نے نکاح کرنا ہے۔ اب جو ہے نا اگر ابوبکر صدیق بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ راز حضور کا کھلتا ہے، تو اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق خاموش رہے۔ حضرت عمر کو یہ بات بڑی بری لگی، کہا جی عثمان نے بھی ٹھیک ہے شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، لیکن جواب تو دیا نا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تو جواب ہی نہیں دیا۔ حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق کے پاس میں گیا اور یہ بات کہی تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا آپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کو ابو بکر سے اچھا داماد مل جائے اور حفصہ کو ابو بکر سے بہتر شوہر مل جائے؟ کہا یا رسول اللہ ابو بکر سے بھی کوئی بہتر ہوگا؟ حضور نے فرمایا میں تو فرمایا کہ پھر آپ سے اچھا کون ہے؟ تو حضرت حفصہ سے 1 سال بعد، یعنی حضور کی عمر 55 سال ہوئی تو حضرت حفصہ سے شادی ہوئی۔ اب 55 سال یہ کوئی شادی کا وقت ہے؟ یعنی رب کے حکم سے یہ کام ہو رہے، رب کے حکم سے یہ جو ہے نا شادیاں ہو رہی ہیں، اور مقصد امت تک دین پہنچانا ہے۔ یہ چیزیں حضور کی گھریلو زندگی نقل ہو کے امت تک پہنچانی ہے، یہ مقصد ہے رب کی طرف سے۔ اب حضرت حفصہ سے کچھ مہینے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، اور وہ حضور کے نکاح میں ایک روایت کے مطابق صرف 3 مہینے زندہ رہیں، اور ایک روایت کے مطابق 18 مہینے زندہ رہیں، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، حضرت ام سلمہ سے شادی کی، اور پھر جو ہے نا اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زینب بنت جاش سے شادی کی، اور حضور کی عمر یعنی 4 بیویاں اب نکاح میں جمع ہوئی، اور حضور کی عمر 58 سال ہو گئی، 58 سال۔ پھر 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت جویریہ سے شادی کی۔ پھر 7 ہجری میں حضرت صفیہ سے، حضرت ام حبیبہ سے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور کی نکاح میں 25 سال حضرت خدیجہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ زیادہ عرصہ رہیں، حضرت خدیجہ کے ساتھ ساری جوانی اور ساری زندگی گزار دی، اور جو ہے نا پھر سودا بنت زمعہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور جو ہے نا آخری عمر میں یعنی چند بیویوں کو 2-3 بیویوں کو چند سال ملے، ورنہ جو ہے نا آخر میں جو ہے نا 2-3-4 بیویاں ہیں،
وہ تو صرف 2-3 سال حضور کے حرم میں رہی۔ اب اس میں بھی حکمت تھی کہ حضور کی زندگی کا ایک ایک پہلو امت تک جانا ہے۔ اب کسی نے کنواری بیوی سے شادی کرنی ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، حضرت عائشہ سے دیکھو حضور نے کیسے کر کے دکھایا، حضرت عائشہ سے زندگی کیسے حضور نے گزاری، اس طرح گزارو۔ پھر جو ہے نا اپنی سے بڑی عمر بیوہ سے، اس کے ساتھ زندگی کس طرح گزارنی ہے حضور نے۔ پھر بیواؤں میں کیٹاگری سے ام سلمہ سے حضور نے شادی کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، تو وہ پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ سے بیوہ ہوئی تھی، اور ابو سلمہ سے ان کے بچے تھے۔ اب وہ یتیم بچے پچھلے یعنی حضور کے ستیلے بچے، سمجھو ستیلے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کی کیسے پرورش کرنی ہے، حضور نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے کہ عمر بن ابو سلمہ یعنی حضرت ابو سلمہ کا پچھلے یعنی حضرت ام سلمہ کا بیٹا عمر، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، حضور کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ اب ستیلے بچے کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا محبت سے، کہتے ہیں میں پوری پلیٹ میں ہاتھ چلا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا کل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ میرا بیٹا، ٹھیک ہے۔ وہ کل بیمینک، کہتے ہیں میں بائیں ہاتھ چلا رہا تھا، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کل مما یلیک، بالکل اپنے سامنے سے، یعنی کس طرح لوگ اپنے بچوں کی جو تربیت کرتا ہے، ستیلے بچوں کو کون پوچھتا ہے، حضور کیسے تربیت کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا بھی رہے ہیں اور کتنے پیار سے اس کو سکھا بھی رہے ہیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ اسی طرح حضرت جویریہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی حکمت، بہت ساری حکمتیں، میں صرف یہ مثال دے رہا ہوں، 1-2 مثالیں دے رہا ہوں کہ حضور نے دیکھو حضرت جویریہ سے کیا، اور ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، اور یہ بھی ایک صحابی کے اس میں آ گئی، تو اس صحابی کو کہنے لگی نہیں میرے ساتھ بدلے کتابت کر لو۔ بدلے کتابت کا مطلب ہے کہ میں آپ کو اتنا مال لا کے دیتی ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے کے آؤں۔ حضور کے پاس گئی مدد کے لیے، حضور نے فرمایا ایک کام نہ کر لیں، اب حضور کو پتہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے آگے، ایک کام نہ کر لیں، کہا جی کیا، کہا کام یہ ہے کہ میں آپ کی طرف سے سارا مال ادا کر لوں، آپ آزاد ہو جاؤ، پھر مجھ سے شادی کر لو۔ ایک تو باندی کو آزاد یعنی کل کی باندی، اس سے شادی، دوسرا یہ ہے کہ وہاں 100 گرانے بہت سارے لوگ گرفتار تھے جو ان کے رشتہ دار تھے حضرت جویریہ کے۔ جب حضرت جویریہ وہ سارے سب کے غلام بن گئے، اور حضور آئے غلامی سے نجات دلانے کے لیے، غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے۔ جب حضرت جویریہ سے حضور کا ہوا نکاح، اور حضرت جویریہ کا رشتہ دار جس کے پاس گرفتار تھا، اس نے کہا حضور کا سسرالی، کوئی کزن کوئی بھائی ہمیں اپنے پاس ایز اے غلام رکھیں، اپنے انڈر رکھیں، سب کو آزادی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جتنی جویریہ اپنے خاندان کے لیے خوش بخت ثابت ہوئی، اتنی کوئی اور عورت اپنے خاندان کے لیے خوش بخت ثابت نہیں ہوئی۔ حکمت ہے۔ اسی طرح جو ہے نا زمانہ جاہلیت میں کوئی کسی کو بیٹا کہہ دینا، وہ بس بیٹا۔ اب جو ہے نا بیٹے جیسے معاملات پردے میں، اس کے علاوہ جو ہے نا بیٹے کی بیوی کیا ہوتی ہیں، بہو۔ بہو جو ہے نا شرعاً حقیقی جو بہو ہوتی ہے، اس کی بیوی سے سسر کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا کہا تھا، رب بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کے کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا۔ حضور کی ففیزاد بیٹی سے شریعت میں جو ہے نا ایسے کر کے ایسا اللہ تعالیٰ نے حالات بنائے کہ حضور نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کیا، مزاج نہیں بنتے تھے، طلاق ہوئی، رب تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ اب حضرت زینب سے نکاح کرو۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ انہوں نے تو اپنی بہو سے شادی کر لی۔ رب نے بتایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ایک مردوں کے باپ نہیں ہیں، یعنی کسی مرد کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور کہنے سے جو ہے نا کوئی بیٹا نہیں بنتا۔ ویسے جو ہے نا ہم ڈرتے رہتے، کسی کو بیٹا کہہ دیے اب ہم ڈرتے رہتے بھائی اب اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی،
باوجود کہ مجبوری بن جاتی، وہ مر چکا ہے، وہ بیوہ ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن معاشرے سے ڈر کے آپ نہ کر پاتے، حضور سے عملاً رب تعالیٰ نے کرا کے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی ایک دین کی۔ اور ہر نکاح میں حکمت موجود ہے۔ کوئی جو ہے نا، کوئی کافر، دنیا کا کوئی کافر، اچھا اس کے علاوہ ایک اور حکمت بتاؤں، یہ حضرت ام حبیبہ، یہ حضور کے اس وقت سب سے بڑے دشمن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، جو بعد مسلمان میں اس وقت سب سے بڑے دشمن تھے، یعنی مکہ میں جو بھی جنگی محاذ ہوتا تھا اس کی پوری پلاننگ حضرت ابو سفیان اللہ تعالیٰ کرتے تھے۔ ان کی بیٹی تھی، ان کا شوہر فوت ہوا، شوہر سمیت ہجرت کی، حضور نے جو ہے نا حبشہ میں وہاں شاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا، انہوں نے حضور سے ان کا نکاح کیا۔ ابو سفیان نے اسی وقت کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ معزز آدمی ہے، یعنی وہ اونچی ناک والا ہے۔ اونچی ناک کا معنی معزز، کہ اس کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا کسی کی عزت خاک میں مل جائے تو کہتے ہیں اس کی ناک کٹ گئی ہے، تو یعنی اس کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی۔ ہم تو اس کی جو یعنی نفسیاتی طور پہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، جنگ ہار چکے تھے۔ اس نکاح میں حکمت، اور یہی حضرت صفیہ تھی۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھر آئے حضرت صفیہ، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، حضرت صفیہ نے بستر اٹھا دیا، کہا ناپاک کافر پاکیزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ہے نا، یہ اعتراض کوئی کافر بھی نہ کر سکے جو اس وقت، اور مجھے جو ہے نا، مجھ سے تو خیر ایک مسلمان نے ظاہر پوچھا ہے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کسی بھی ہمارے نوجوان کو کوئی بہکا سکتا ہے اور بہکاوے میں ڈال سکتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور نے اتنی شادیاں کیوں کر لیں۔ تو حضور کی جو ذاتی کریکٹر ہے، حضور کی جو ذاتی زندگی ہے، اس کے اوپر تو یہ تو شیشے کی طرح صاف، چودھری جے چاند کی طرح اور چڑھتے سورج کی طرح بالکل اس طرح صاف اور شفاف ہے کہ کسی کافر نے بھی اس وقت اس کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ آپ کے کردار میں بات کر سکے، آپ پہ الزام لگائے۔ نعوذ باللہ آپ کو شیطان آتے ہیں سکھانے کے لیے، آپ کو یہودی سکھاتے ہیں، ہر قسم کا جو ان سے بن پایا الزام لگایا۔ ایون کہ عبداللہ بن ابی، اس نے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ پہ تہمت تو لگائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو لگائی، لیکن اس کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ حضور کے کردار پہ انگلی اٹھا سکے کہ حضور کا کردار کوئی ایسا ہے۔ تو یہ بدبخت جو ہے نا اس درجے میں گر چکے ہیں، ہمیں اس کے لیے تیاری کی بھی ضرورت ہے، اور اپنا بھی ہم اس لیول پہ جو ہے نا اسلامی کتب سے ہمارا اور علماء سے اتنا گہرا تعلق ہو کہ ہم ایسے ویسے جو ہے نا لتو خیروں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔